اگر احوال و واقعات اور معاشرے کی عادات اور ضروریات بدل جائیں تو اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ شرعی احکام میں بھی رعایت اور تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ جو پیمانے ہمارے ہاں علم کے متداول ہیں ان میں ایسے قواعد علمیہ کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اس کا نقصان پورے کے پورے دین کو اور دینی معاملات کو پہنچا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اکملت لکم دینکم، اس کا اکمال ہو گیا۔ دین اس دن اللہ پاک نے مکمل فرما دیا، تو کیا اسی دن اور اسی زمانے اور اسی دور کے لیے کیا یا قیامت تک کہ ہر دور کے لیے اسے مکمل بنایا؟ اگر قیامت تک کے ہر دور کے لیے مکمل ہے تو انسانی زندگی آج سے 1400 سال قبل یہاں کھڑی تھی، اپنی کیفیات، اپنی معاشرتی، معاشی اور سیاسی ظروف و احوال کے حوالے سے 1400 سال قبل جہاں کھڑی تھی، کیا انسانی زندگی 14 صدیاں بیت جانے کے بعد اسی طرح جامد ہے یا متحرک ہے؟ تو اگر تحرک پذیر ہے تو ہر دور کی انسانی زندگی کے تحرک کے ساتھ اگر دین کے علم میں بھی تحرک نہ ہو تو دین ہر زمانے میں اکملت لکم دینکم کا آئینہ دار نہیں رہتا۔ ہر دور کی بدلتی ضروریات کی کفالت اگر دین نہ کر سکے تو دین اس دور کے لیے اللہ کا منتخب کردہ نظام نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جیسے دین کو چنا ہے ویسے تمہیں چن لیا ہے امت محمدی، اور تمہارے اوپر اپنے دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی۔ جب فرمایا دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی تو اس کا مطلب ہے تمہارے لیے اللہ نے دین میں وسعت اور لچک رکھی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے تمہارے بوجھ کو، تمہاری زندگی کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ کس چیز میں ہلکا کرنا؟ دین پر عمل کرنے میں۔ دین پر اگر آپ کے باقی بوجھ ہلکے ہوں، معاشی بوجھ ہلکے ہوں، سیاسی بوجھ ہلکے ہوں، خاندانی بوجھ ہلکے ہوں، کاروباری بوجھ ہلکے ہوں، مگر دین پر عمل کرنے کا بوجھ ہلکا نہ ہو تو اللہ کے اس ارادے کا معنی کیا ہوا؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ پاک چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرے، یعنی دین پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان بنا دے، کیونکہ انسان کے اندر بنیادی طور پہ کمزوری ہے۔